السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 7 کے اردو کے نصاب میں شامل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کا نام ہے ہمارا پرچم، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پہ ہے، پیج 72۔ اس سبق میں ہمارے قومی پرچم کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ ہمارا پرچم ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور ہمیں اس کی عزت اور اس کا احترام کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کی سربلندی کے لیے کس طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ کیونکہ ملک کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کا الگ پرچم اور ملک کا قومی ترانہ، ایک آزاد جو ریاست ہوتی ہے، آزاد جو ملک ہوتا ہے، اس کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے اور ایک اپنا قومی پرچم ہوتا ہے۔ اس لیے پرچم کی بہت حفاظت کی جاتی ہے۔ ہمارے پرچم کا 3/4 حصہ سبز رنگ کا ہے اور بقیہ ایک چوتھائی سفید ہے۔ سبز رنگ کا حصہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید حصہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے۔ یعنی سبز رنگ زیادہ ہے تو وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر مسلمان ہیں، جبکہ سفید حصہ کم ہے تو ہمارے ملک میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں، دوسری قوموں کے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ جو رہتے ہیں، وہ ان کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کی بھی علامت ہے۔ ہمارے پرچم پر جو ہلال بنا ہوا ہے وہ ہماری ترقی کی علامت ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، باریک چاند کو۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، آگے تاریخوں میں جا کے ایک مکمل چاند بن جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا انشاءاللہ۔ اس پر ایک 5 کونوں والا ستارہ بھی بنا ہوا ہے اور اس سے مراد ہے اسلام کے 5 ارکان۔ ہمارے پرچم کا ڈیزائن جناب امیر الدین قدوائی نے تیار کیا تھا۔ ایک خاص بات جو اس سبق میں بتائی گئی ہے کہ جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جاتے ہیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا۔ ہمارے ملک کا پرچم سب سے اونچا رہے گا اور دوسرے ملکوں کے پرچم جو ہیں وہ اتنے اونچے نہیں ہوں گے، وہ اس سے نیچے رہیں گے۔ یہ قومی پرچم کے آداب ہوتے ہیں کہ پرچم لہرایا جائے تو کس طرح سے لہرایا جائے۔ اقوام متحدہ کی عمارت پر جو اقوام متحدہ کا پرچم ہے وہ باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ کا پرچم ہے۔ باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا اور بانس کے ساتھ پرچم کا سفید حصہ آئے گا۔ پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پیروں کے نیچے آنے سے، زمین پر گرنے سے، گندگی سے بچانا بہت ضروری ہے، اور پرچم کو ہمیشہ طلوع آفتاب کے بعد لہرانا چاہیے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ کسی صورت میں بھی پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنی ہے یہ بات؟ کون سی عمارت ہے وہ؟ چلے میں بتا دیتی ہوں۔ پارلیمنٹ ہاؤس ایک ایسی عمارت ہے جہاں پر دن رات پرچم لہراتا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک خاص اہتمام کیا کیا گیا ہے کہ رات کو مصنوعی روشنی کے ساتھ پرچم کو روشن رکھا جاتا ہے، یعنی لائٹنگ کی گئی ہے ساتھ کہ تاکہ پرچم پر اندھیرا نہ پڑے۔ یوم آزادی کے موقع پر 14 اگست پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ پرچم لہراتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے، بڑے جوش و خروش سے جشن آزادی مناتے ہیں، مگر ہر جگہ پرچم لہراتے ہیں، لگاتے ہیں اور پھر
رات کے وقت اتارتے نہیں اور لگا کے بھول جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح سے ہم اپنے اسکولوں، بازاروں اور گھروں کو کاغذ کی جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں، اور پھر ہم ان جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں. پھر ہوا کے چلنے سے یا بارش سے یہ جھنڈیاں زمین پر گرتی ہیں اور پھر پیروں کے نیچے آتی ہیں، جبکہ جھنڈے کا زمین یا پیروں کے نیچے آنا یا زمین پر گرنا پرچم کے آداب کے خلاف ہے. لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، تو ہمیں پرچم کے آداب کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم جس طرح سے کپڑے کے بنے ہوئے بڑے جھنڈے کا احترام کرتے ہیں، تو وہاں کاغذ یا پلاسٹک کے بنے ہوئے جھنڈے یا جھنڈیوں کا بھی اسی طرح سے احترام کرنا چاہیے. اور جھنڈیوں کو زمین پر گرنے پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ جھنڈیوں کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اتار لیں، رکھ لیں، محفوظ کر لیں. اسی طرح سے قومی پرچم جس طرح سے بن گیا، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس پر کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے. پرچم کو جلانا بھی اس کے آداب کے خلاف ہے، اس کی توہین ہے. یہ تھی ہمارے قومی پرچم کے بارے میں کچھ باتیں. قومی پرچم کا ڈیزائن اور اس کے ادب و احترام کے بارے میں ہم نے کچھ معلومات حاصل کی. مجھے امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ خود بھی جب سبق پڑھیں گے تو آپ کو مزید اچھا لگے گا اس کو پڑھنا، اور سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوگی. سوالوں پر آ جاتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 75 پر اس کے سوال دیے گئے ہیں. پہلا سوال ہے اس کا، قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہیں؟ اس کا جواب ایسے شروع کریں گے، قومی پرچم پر بنا ہوا چاند ہماری ترقی کی علامت ہے، اور 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے. اگلا سوال ہے اس کا، اگلے سوال میں 5 کونے والے ستارے کا مطلب پوچھا ہے. اس کا مطلب ہم پہلے سوال میں بتا چکے ہیں کہ 5 کونوں والا ستارہ ہمارے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں. کس عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی طور پر روشن رکھا جاتا ہے؟ تو یہاں پر ہم لکھیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی طور پر روشن رکھا جاتا ہے. سوال میں صرف پارلیمنٹ ہاؤس کی ایڈ کر دیں گے، جواب ہمارا اسی سے مکمل ہو جائے گا. اگلا سوال ہے اس کا، کیا چھوٹی جھنڈیوں کا بھی احترام کیا جانا چاہیے؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے، جی ہاں، چھوٹی جھنڈیوں کا بھی احترام ہمارے اوپر اسی طرح لازم ہے جیسے کپڑے کے بنے ہوئے بڑے جھنڈے کا، کیونکہ جھنڈیوں کا زمین پر گرنا اور انہیں پاؤں تلے روندنا بہت بری بات ہے. اس سوال کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 74 آخری پیراگراف سے اوپر والے پیراگراف میں دیکھیں گے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، بلکہ آخری پیراگراف میں دوسری لائن پر لکھا ہوا ہے، آپ کو یہاں سے مل جائے گا کہ جہاں کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کا ادب کریں، وہاں کاغذ یا پلاسٹک کے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کریں. اس سے آگے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اگلا سوال ہے اس کا، پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین قدوائی نے تیار کیا. امیر الدین قدوائی کا نام لکھا ہے صفحہ نمبر 73 پیج 73 پر. صفحے کے درمیان میں دیکھ لیے گا، آپ کو مل جائے گا جناب امیر الدین قدوائی کا نام. صفحہ نمبر 75 پہ سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. پہلا لفظ ہے تقریب، تقریب واحد ہے، اس کی جمع ہے تقاریب. دوسرا لفظ ہے مرحلہ، یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع ہے مراحل. اگلا لفظ ہے آداب، آداب جمع ہے، اس کی ہم واحد لکھیں گے، اس کی واحد ہے ادب. اگلا لفظ ہے اقوام،
یہ بھی جمع ہے، اس کی واحد لکھیں گے ہم قوم۔ اگلا لفظ ہے اوطان، اور یہ بھی جمع ہے، اس کی واحد لکھیں گے ہم وطن۔ اگلا لفظ ہے ہمارا شکل۔ شکل ہمارا لفظ واحد ہے، اس کی ہم جمع لکھیں گے اور اس کی جمع ہے اشکال۔ سوال نمبر 4 میں اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنا ہے، اعراب سازی کرنی ہے، یعنی زیر زبر پیش لگانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ دھیان سے سنیے گا اور ساتھ ساتھ لگاتے جائے گا۔ صرف زیر زبر پیش لگائیے، جزم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، زیر زبر پیش سے ہی تلفظ واضح کر سکتے ہیں ہم۔ پہلا لفظ ہے اس کا ہلال، ہے کے نیچے زیر، لام کے اوپر زبر۔ احترام، الف کے نیچے زیر، ہے پر کچھ نہیں آئے گا، تے کے نیچے زیر، پھر رے پہ زبر۔ احترام ہوتا ہے یہ تلفظ، اس کا درست جو ہے احترام۔ اگلا لفظ ہے فضا، فے پہ زبر، زواد پہ زبر، فضا۔ اختتام، الف کے نیچے زیر، خے پر کچھ نہیں آئے گا، پہلے تے کے نیچے زیر، پھر اس کے بعد تے پہ زبر۔ اختتام۔ اگلا لفظ ہے شکل، شکل میں شین پر زبر آئے گا، کاف اور لام پہ کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے شناخت، شین پہ زبر، نون پہ زبر، خے اور تے پہ کچھ نہیں آئے گا۔ آخری لفظ ہے اس کا توجہ، اس کو ہم توجہ پڑھتے ہیں، تے پہ زبر، پھر واو پہ زبر، جیم پر پیش، اور ساتھ میں تشدید بھی آئے گی، کیونکہ واو اور جیم تشدید کے ذریعے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں توجہ، تے پر زبر، واو پہ زبر، جیم پر پیش، اور اس کے ساتھ تشدید بھی آئے گی، پہلے تشدید، تشدید کے اوپر پیش، توجہ۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، یہ کام آپ بیٹا کاپی میں کر لیے گا، اس کے جو باقی کا کام ہے وہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔